موجودہ دور انسانی معاشروں میں الحاد کا نظریہ بہت زور پکڑ رہا ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں، جو جدید تعلیم حاصل کر کے علمیت کو اہمیت دیتے ہیں اور الہامی سوچ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ مسلمان بچوں میں اس الحادی فکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مسلم معاشرے کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس نظریے کا دلیلوں کے ساتھ اور حوالوں سے تجاویز پیش کی جائیں اور اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی جائے، اور اسلامی تناظر میں اس کا حل اور تجاویز بھی پیش کی جائیں۔ الحاد وہ نظریہ ہے جس میں کسی خدا کا تصور موجود نہ ہو، یعنی ایتھزم یا الحاد، اور ایسی فکر کا آدمی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایسا عقیدہ رکھتا ہو کہ خدا، رسول اور آخرت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ یہ فکر زبان سے ادا کرے یا عمل سے کرے، وہ سب کچھ علم کو بنیاد بنا دے، جبکہ اللہ عز و جل نے الحاد دہریت کا جواب قرآن کی سورہ جاسیہ میں اس طرح دیا کہ جس کا اردو میں ترجمہ ہے، ان حضرات کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ فقط گمان کی بنیاد پر اندازے لگا رہے ہیں۔ اسی طرح عصر حاضر کی دہریت کی حقیقت بھی یہی ہے، بلا ثبوت رائے کوئی بھی اپنا سکتا ہے، جیسا کہ عہد نبی کے دور کے دہریوں نے بنا رکھی تھی۔ الحادی فلسفہ کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے، اس کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ پہلے کے زمانہ میں مذہب کے مقابلے میں الحاد و دہریت، عقل پرستی کا پھیلاؤ اس لیے بھی کم تھا۔ انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، جبکہ الحاد کا کبھی بھی کوئی داعی نہیں تھا۔ مگر تاریخ کے مطابق الحاد کو باقاعدہ 17ویں صدی عیسوی میں بطور نظریہ مانا جانے لگا، کیونکہ اس سے پہلے سائنس کی تحقیق کا مقصد تحقیق کائنات تھا، مگر 17ویں صدی عیسوی کے بعد سائنس کا مقصد تسخیر کائنات بن گیا۔ یعنی کہ 7ویں صدی عیسوی سے پہلے سائنس میں جتنی بھی ترقی کی وہ سب کے سب مسلمانوں نے ترقی کی تھی، یعنی مسلمان سائنسدان ہوتے تھے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کے مطابق کائنات کی تحقیق کرتے تھے اور کائنات کو تلاش کرتے تھے اور انسانیت کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تلاش اب ختم ہو چکی اور نفس انسانی کو ہی اصل حقیقت قرار دیا جانے لگا، اور خصوصاً یورپ میں سائنس ترقی کرنے لگی، یعنی اقتدار اعلیٰ انسان ہی کو سمجھا گیا، جبکہ سائنس کا تعلق تحقیق کائنات تھا۔ تو مسلمان سائنسدانوں نے قرآن کے مطابق سائنس میں انسانیت کی بہت خدمت کی اور کائنات میں چھپے بہت راز افشاں کر دیے اور انسانیت کو ایک خاص مقام تک لے گئے۔ اس وقت جو سائنس جو بھی کام کر رہی ہے اور ترقی حاصل کر رہی ہے، اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے، اس کی بنیاد مسلمان سائنسدان ہیں۔ مگر جب سائنس کو یورپ نے اپنایا اور وہاں کے سائنسدان جو کہ اس وقت کے مذہبی عیسائی طبقے سے ناراض تھے اور ان کے پاس کوئی الہامی نظریہ بھی نہ تھا، تو انہوں نے مغالطے میں آ کر مادہ کو سب کچھ سمجھ لیا، اور سائنس جو ترقی کرتی گئی، مادیت اور علمیت کا نظریہ ویسے ویسے ہی پختہ ہوتا چلا گیا۔ انسانیت میں مادیت اور علمیت کہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کا اوپر یقین، یہ پختہ ہونا، یہ نظریہ بنتا چلا گیا۔ 18ویں صدی عیسوی میں الحادی نظریہ کو اس وقت عروج ملنا شروع ہوا جب یورپ میں مذہب کی مخالفت میں اضافہ ہوا اور سیاست کی طرح مذہب میں مخالفت کرنے کی سوچ نے زور پکڑا، اور سیاست کی طرح مذہب میں مخالفت کو برا نہ سمجھنے لگے۔ لیکن 19ویں صدی جب عیسوی شروع ہوئی تو اس میں سائنس نے ایک نئی کروٹ لی اور نئی ایجادات کے ساتھ ان کے نظریے میں ایک پختگی آئی، ایک تبدیلی آئی۔ چارلس ڈارون کے نظریے نے ایک مذہب کی صورت اختیار کر لی۔ پھر اسی صدی میں اس نظریے کی ترویج شروع ہوئی اور لوگوں کے اندر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جانے لگا، اور اس کو
عالمی سطح پر بشمول اسلامی معاشروں کے پوری دنیا اس سے متاثر ہونے لگی اور قبول کرنے لگی۔ اب ڈارون کے اس نظریے میں فلسفیانہ پہلو زیادہ اہم ہے، یعنی ان نظریات نے اسلامی عقائد جو دین کی بنیاد ہیں، یعنی وجود باری تعالیٰ اور تمام انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کا آنا اور رسولوں کا آنا اور تصور آخرت پر بہت زبردست حملہ کیا، لیکن فکری میدان میں الحاد کو اسلام کے مقابلے میں زیادہ کامیابی نہیں ہو سکی۔ البتہ یورپ میں عیسائیت کے مقابلے میں اسے فتح حاصل ہوئی، کیونکہ یورپ میں اس وقت عیسائیت میں مذہب کی غلط تشریح اور شدت پسندی اور مذہب پر زبردستی عمل کرانا، یعنی مذہبی اپنی جو بے تکے عقائد تھے ان کے اوپر لوگوں کو زبردستی لانا، اس کے عمل کرنے کی وجہ سے اور اس کی ترغیب دینے کی وجہ سے لوگوں کا مذہب سے دوری کا باعث بنا۔ اس وقت سائنس اور کلیسیا میں زبردست جنگ ہو رہی تھی اور کلیسیا سائنسدانوں پر ہر قسم کے ظلم توڑ رہا تھا، جیسے کہ زمین گول ہے یا زمین چپٹی ہے، سورج حرکت کرتا ہے یا زمین حرکت کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے عقیدے جو سائنس نے بیان کیے، کلیسیا اس بات سے ناراض تھا۔ ان سائنسدانوں کو کلیسیا نے موت کی سزا دی جنہوں نے کلیسیا کے نظریات کی مخالفت کی تھی، جس کے نتیجے میں سائنسدانوں اور کلیسیا میں اس قدر کشیدگی ہو گئی کہ سائنسدان کسی ایسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جس کو کلیسیا بھی مانتا ہو، خواہ وہ خدا کے وجود کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو سائنسدان خدا کے اس لیے منکر تھے کہ کلیسیا خود خدا کو مانتا تھا، اور اسی طرح معاشرے میں ایک ضد کا ماحول بنا، اور سائنسدانوں کا کلیسیا کے خداؤں کا اعتراف کر لینا دراصل ان تمام خرافات کو تسلیم کر لینا تھا جو کلیسیا نے مذہب کے نام پر گھڑی ہوئی تھی، اور عوام نے ان خرافات کو مذہب سمجھ کر اپنا رکھا تھا اور زبردستی اپنایا گیا تھا۔ مادیت پرستی بھی الحاد کی طرف رغبت کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ انسان عموماً آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ دولت، آسائش، ترقی، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی رہائش، بچوں کی اعلیٰ تعلیم، یہی چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور راغب کرتی ہیں، اور جب انسان کا زندگی کا مقصد یعنی اس کا ٹارگٹ یہی چیزیں ہوں تو انکار خدا کا نظریہ بآسانی ذہن میں گھستا چلا جاتا ہے۔ تو 19ویں صدی عیسوی میں بڑے بڑے یورپی ملحدین مفکر پیدا ہوئے جنہوں نے سائنس اور فلسفے کی مختلف شاخوں کے علم کو الحادی بنیادوں پر منظم کیا۔ ان میں کچھ تو ماہر معاشیات تھے، یعنی وہ اکانومسٹ تھے، اور کچھ ماہر فلسفہ تھے، یعنی وہ فلاسفر تھے، اور کچھ جو تھے وہ ماہر عمرانیات تھے، یعنی وہ سوشلسٹ تھے، اور کچھ ماہر نفسیات تھے، یعنی وہ سائیکولوجسٹ تھے، اور کچھ ماہر حیاتیات تھے، یعنی وہ بایولوجسٹ تھے۔ تو انہوں نے تخلیق کائنات کے نظریے کو رد کر کے اس کے برعکس ارتقاء، یعنی انہوں نے ملحدین کو اس سائنسی سوال کا جواب دے دیا جس نے صدیوں سے ملحدین کو پریشان کر رکھا تھا کہ انسان اور جاندار اشیاء کس طرح وجود میں آتی ہیں۔ اس ملحدانہ نظریے کے نتیجے میں بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہو گئے کہ فطرت میں ایسا آٹومیٹک نظام موجود ہے جس کے نتیجے میں بے جان مادہ حرکت پذیر ہو کر اربوں کی تعداد میں موجود جاندار اشیاء کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بے جان مادہ کو حرکت دینے والی ایک ہی ذات موجود ہے، اور وہی ذات خالق کائنات بھی ہے۔ پہلی جاندار اشیاء اور پہلے انسان کو اسی خالق کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہلے سے ہے، اور اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اس صدی کے خدا کا تصور کے منکر سائنسدان جس کا نام اسٹیفن ہاکنگ تھا،
یہ خدا کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمیں خدا کے تصور کی ضرورت اس وقت تھی جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اور ہم کائنات کی توجیہ کے لیے خدا کے تصور کا سہارا لیتے تھے، اور اب ہم سائنس کے نظریات و حقائق کو جانتے ہیں، اس لیے ہمیں خدا کے تصور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خدا کو محض سائنس تک محدود کرتا تھا، جبکہ اس کی غیر معمولی بیماری میں اس کا غیر معمولی کام خود اس بات کی شہادت کے لیے بہت زیادہ ہے، کافی ہے کہ پہلے صحت بھی اللہ نے دی تھی، اور اللہ ہی نے جب چاہا صحت کو واپس لے لیا اور اس کو بیمار کر دیا، اور وہ بھی غیر معمولی بیماری میں کیا، اور پھر اس کے مرض میں کمپیوٹر پر کام کرنے کی صلاحیت بھی اللہ ہی نے دی تھی، اور اس صلاحیت کی بنیاد پر مرنے سے پہلے تک وہ اپنے انگلیوں کے اشارے اور آنکھوں کے اشاروں سے کمپیوٹر پہ کام کرتا رہا۔ یہ صلاحیت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، اور جب اللہ عز و جل نے وہ صلاحیتیں واپس لے لی اور اس کی سانس بھی لے لی، اور وہ بیچارہ مر گیا، لیکن پھر بھی اللہ کو نہیں مانا۔ ان کے نظریات کے نتیجے میں اللہ عز و جل کی حکومت کا نظریہ اور انسان کی حکومت کا نظریہ الگ الگ لوگوں میں پروان چڑھنے لگا، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں الہادی نظریہ کو تقویت دراصل نظریہ ارتقاء کی وجہ سے ملی تھی۔ زمانہ جدید علم نے کائنات کو خدا کے تصور سے خالی کہا ہے۔ اس نے کہا اس کائنات کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، اور یہ محض مادہ کا ظہور ہے، مادہ ہی اس کا خالق ہے۔ مادہ ہی نے اتفاق سے ایک نامعلوم عرصہ میں مختلف سیاروں اور ستاروں کی شکل اختیار کر لی، اسی میں یہ ہمارا نظام شمسی بھی ہے۔ اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز اسی اتفاق کا کرشمہ ہے۔ اس زمین و آسمان میں کہیں نہ کہیں خدا کا وجود ہے، اور نہ اسے ماننے کی فی الوقت کوئی ضرورت ہے۔ اب نظریہ کی یہ سوچ آج کے دور کے علمی و سائنٹیفک توجیہ مان لی گئی، جبکہ یہ مادہ پرستانہ سوچ عقل سے بھی متصادم ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی گھڑی اور اس کی سوئی بغیر کسی سیل کے آگے نہیں بڑھ سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے ایک مادہ کو خدا کے برابر لانے کا تصور کیسے کر لیا گیا؟ الہادی نظریات کا ایک سبب مذہبی حالات بھی ہوتے ہیں، جو کہ عوام الناس کو اپنی اصل سے دور لے جاتے ہیں۔ مذہبی حالات بنانے والے مذہبی لوگ ہوتے ہیں۔ مذہب کی غلط تشریحات کرنا اور اس پر ضد کر کے شدت پسندی کے ساتھ عمل کرنا، اور اسی کی لوگوں کو ترغیب بھی دینا، یہی وہ وجہ بنتی ہے کہ جس سے متنفر ہو کر نوجوان نسل الہامی مذہب کو چھوڑ کر اور زمانہ جدید کے علم کو لے کر مشاہدات پہ عمل کرنے لگتی ہے، اور بالآخر الہاد کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مادیت پرستی بھی الہاد کی طرف راغب کرتی ہے۔ انسان عموماً ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، دولت کی ریل پھیر، آسائشیں وغیرہ، اور جب ہدف صرف یہی ہو تو انکار اللہ کا راستہ بآسانی ہموار ہوتا ہے۔ ویسے تو الہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو براہ راست اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور فطری قوانین کے تحت چل رہی ہے، تو اسی طرح کے لوگوں کو ایتھسٹ کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک قسم اور بھی ہے، اور وہ اللہ کی موجودگی کا نہ انکار کرتے ہیں اور نہ ہی اقرار کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ سے متعلق شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک قسم اور بھی ہے، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ہی نے اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس سے بے نیاز ہو گیا ہے، اور اب کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس طرح کی سوچ کا ہدف رسالت اور عقیدہ آخرت کا انکار ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی ملحدین کی اقسام ہیں جن کے حامل عصر حاضر میں بھی موجود ہیں، جیسا کہ نیچرلزم،
यानी अकल परस्ती इसका नाम दिया गया, मटेरियलिज्म यानी मादा परस्ती, ह्यूमनिज्म यानी बज़ाहिर इंसानियत का दर्स देने वाला नजरिया। जबकि इस्लाम एक ऐसा बड़ा मजहब, बड़ा नजरिया है, इन सारे नजरियात को अपने अंदर समोते हुए इंसानों को अपने खालिक को पहचानने का हल देता है। और सेकुलरिज्म दरअसल दहरियत यानी एथिज्म का नरम नाम है। अब मगरिब की तरफ से दहरियत के नजरिए की नाकामी के बाद मुतबादिल लफ्ज सेकुलरिज्म तलाश किया गया और यह दहरियत की बहुत जदीद शक्ल है। देखें, जमाना कदीम में इल्हाद बिल्कुल वाज़ेह और अपनी असल शक्ल में होता था। वो सबके सामने अल्लाह के वजूद का इनकार करते थे, जबकि आजकल अल्लाह की अदम मौजूदगी के नजरिए को अपने बातिनी लिबास में छुपाते हैं और सेकुलरिज्म की शक्ल में मुख्तलिफ सूरतों में अपने नजरियात की तरवीज करते रहते हैं। इसीलिए इस जमाना में इनके मुनज़्ज़ाना नजरियात और मकासद को समझना आमी आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, जिनको समझने के लिए ईमान कामिल की बहुत जरूरत होती है। इनकी ज्यादातर सरगर्मियां सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की सूरत में है। इसलिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले मुल्हिदीन सिर्फ आजादी इजहार राय के नाम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन और इस्लामी तालीमात को तज़हीक का निशाना बनाते हैं और आम मुसलमानों के दिलों में ईमान व इस्लाम के हवाले से शक पैदा करते हैं, उलमा की तौहीन और एहतराम में कमी पैदा करते हैं, पहले के बुजुर्गों की कमी बयान करते हैं और पहले के बुजुर्गों को बाबे बाबे कहकर उनके कुछ आमाल के अंदर कमियां तलाश करके इधर उधर की बातें मिलाकर नौजवान नस्ल का अपने बुजुर्गों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं और कमजोर कर देते हैं और अवाम में ऐसी सोच का रुझान पैदा करते हैं कि यकीन सिर्फ इसी चीज का करना चाहिए जिसका मुशाहिदा किया जा सकता हो। तो इसी तरह अल्लाह की मौजूदगी भी साबित नहीं होती, जबकि खुद सारे साइंसदान कितनी ही ऐसी अशिया पर यकीन रखते हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसा कि ठंडक दिखाई नहीं देती, कशिश शकल दिखाई नहीं देती, मैग्नेटिक वेव्स दिखाई नहीं देती और भाई तवानाई ये भी दिखाई नहीं देती। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन साइंस उनके ऊपर यकीन रखती है। इस तरह इनका नजरिया एक बोंगे की बड़क लगता है, इसको जो समझ सके। ऐसे बेबुनियाद नजरियात की तफरीक के लिए दुनिया में मुख्तलिफ जून्स में अमूमन और मुस्लिम दुनिया के लिए खसूसन इंटरनेट के सोशल मीडिया ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं। इनमें अक्सर फेसबुक से ताल्लुक रखते हैं। इनमें ऐसे अफराद शामिल हो गए हैं जो मुसलमान घरानों में पैदा हुए थे, लेकिन अब मुल्हिद पर पाकिस्तान हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। जैसा कि इनमें एक फेसबुक बहुत मशहूर पेज था भैंसा, एक था मोची, एक था रोशनी, इसी तरह और भी बहुत सारे मुख्तलिफ नामों से फेसबुक पेज मशहूर हैं। इनका मुकाबला करने के लिए जदीद तालीम याफ्ता तबके ने अब तवज्जो दी है। इनमें एक ग्रुप ऑपरेशन इर्तिका फहम व दानिश है। इसी तरह इल्हाद जदीद का इल्मी मुहाकमा है, ये भी एक ग्रुप है, इस नाम से ये मौजूद हैं और इल्हादी नजरियात और सवालात का मुदल्लल अंदाज में जवाब देते हैं। आज मुस्लिम मुआशरों को नजरिया लिहाज का फिक्री चैलेंज दरपेश है और इस चैलेंज की हकीकत को समझना, इनकी फिक्र का मुताला करना, इनके हामिलीन के दलाइल को सुनकर इनको मुदल्लल जवाब देना और इस चैलेंज को चैलेंज के तौर पर समझकर इसके मुकाबले की तैयारी करना, ये मुस्लिम मुआशरों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इस वक्त दुनिया में बुनियादी तनाज़ा अल्लाह को मानने वालों और मुल्हिदीन अल्लाह को ना मानने वालों के दरमियान है। ये जंग मशरिक और मगरिब की नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले अल्लाह परस्त और मुल्हिदीन के दरमियान है जो अल्लाह को नहीं मानते।
یعنی تنازع مسلمان اور اہل کتاب کے درمیان نہیں ہے جناب، بلکہ یہ دونوں ایک طرف ہیں اور دوسری طرف ملحدین کا گروہ ہے، کیونکہ اہل کتاب کم از کم خدا کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ الحاد کو اب سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا حاصل ہے۔ سائنس نے انسانی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی ہے، جس کی وجہ سے ایک طرف لوگوں کا سائنس اور سائنسدانوں پر اس قدر اعتماد پیدا ہو چکا ہے کہ عصر حاضر میں یہ علم کا سب سے معتمد شعبہ بن چکا ہے، اور دوسری جانب سائنسدانوں اور کم فہم مسلمانوں کی جانب سے اہل مذہب اور مذہبی کتابوں میں مسلسل غلطیاں نمایاں کرنے کی وجہ سے مذہب پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے اور لوگوں کے سامنے الحاد کا ایک مضبوط ترین نظریہ کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اس کو محض برا بلا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہر ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اب عملی میدان میں اتر کر اس کا مقابلہ کیا جائے اور عقل و برہان کے ذریعے سے الحاد کو رد کرتے ہوئے عوام الناس میں اور خصوصاً کالج اور یونیورسٹی کے نوجوانوں میں مذہب کی افادیت کو ثابت کیا جائے۔ اس وقت عقلی دلائل بہت اہمیت رکھتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ بھئی آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا ہے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے ہیں، زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ یہ اسی طرح کا طریقہ استدلال ہے جو سننے والوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور الحاد کے شکار حضرات کو عقلی دلائل کے ذریعے بآسانی قائل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کے بہت سے تفصیلی دلائل موجود ہیں جو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ بس اب ہر شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے اللہ پرست کو میدان میں جدوجہد کے لیے آنا ہوگا اور اپنے آپ کو اتارنا ہوگا۔ آپ لوگ بھی کوشش کریں اور میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔